یہ بیدت نہیں ہے، لیکن آخری بات میں بول کر ختم کر رہا ہوں، اپنے سنی نوجوانوں سے بہت ہاتھ جوڑ کر مخلصانہ محبت کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم ہمارے پاس میلاد کے دلائل ایک دو نہیں بے شمار ہیں۔ ہمارے اماموں کی کتابیں بھری پڑی ہے اس تعلق سے، علماء کی کتابیں بھری پڑی ہے، حدیثیں ہمارے پاس بتانے کے لیے موجود ہیں، صرف ان کو بولنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ایک ہی جگہ، اور وہ ہمارے جلوس میں جو ہم کچھ خرافاتیں کرتے ہیں، اس وجہ سے جب یہ بولتے ہیں تو ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے۔ یہ جلوس کے ناجائز ہونے پر حدیث نہیں پیش کر سکتے۔ مجھے بتا دے کوئی مائیکل لال غیر مقلد کسی نے کبھی کوئی حدیث پیش کی ہو کہ رسول اللہ نے کہا جلوس نکالنا حرام، ایک حدیث نہیں ملے گی، بلکہ ہم بے شمار ایسی حدیث کی کتابوں سے بتا دیں گے کہ نبی جب مدینے میں آئے تو حضور کی آمد پر جلوس نکالا گیا ہے نا۔ جلوس اسلام میں تصور ہے جلوسوں کا، لیکن یہ حدیث نہیں کوٹ کریں گے۔ یہ کیا بتاتے؟ یہ دیکھو یہ جلوس نکال رہے ہیں، یہ عورتیں جا رہی ہیں، ان کی یہ بے پردگی ہو رہی ہے، یہ مرد لوگ جا رہے ہیں، یہ صاحب دیکھیے پانی ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، یہ ڈی جے بجا رہے ہیں، ڈی جے پہ ناچ رہے ہیں، تھرک رہے ہیں۔ خدا کی قسم اسلام میں نہ اس کے کوئی جواز کی صورتیں ہیں، نہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیلیں ہیں، نہ ہم اس طرح کی کوئی دلیلوں کو جانتے ہیں، نہ ہم عوام کی ان خرافاتوں سے راضی ہے، بلکہ جتنے علماء اہل سنت ہے ہر کسی کا یہی کہنا اور فتویٰ ہے کہ یہ سب حرام و ناجائز ہے۔ ڈی جے بجانا حرام، ہم اس سے بیزار، ہمارے علماء بیزار، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور اپنی عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے علماء کی مانتے ہیں، اپنے علماء کی رتی برابر بھی عزت ہے۔ ارے چلو اگر علماء کی عزت نہیں ہے آپ کے دل میں، آپ علماء کا احترام نہیں کرتے، اگر رسول کی رتی برابر بھی دل میں عزت ہے تو خدا کے واسطے آپ ڈی جے سے پرہیز کیجئے۔ اس لیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے، اس دن آپ ڈی جے بجاتے جس دن رسول اللہ خرافات و برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ وہ دن جس دن پیدائش ہوئی اس لیے آقا کی کہ خرافاتوں کو ختم کرنا ہے، کفر و شرک کو مٹانا ہے، گمراہیت کو ہٹانا ہے۔ جو نبی آیا ہی اسی کام کے لیے، آپ نے اسی کی ولادت کا دن ان کاموں اور خرافاتوں کے لیے بنا دیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رسول اللہ کے قلب کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ۔ یہ خوشی کا اظہار نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آقا کی صریح حدیث ہے، دو حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ اس سے راضی نہیں ہوتے بلکہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ سرکار فرماتے لوگوں میں ڈھول اور باجوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ ڈھول اور باجے شیطان کی آوازیں، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ میری امت میں ضرور وہ لوگ ہوں گے جو تین چیزوں کو حلال کر لیں گے۔ فرماتے قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے، اور غالباً امام حاکم کے حوالے سے لکھا ہے، مجھے ابھی یہ تو یاد نہیں کہ کس کے حوالے سے لکھا، لیکن احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ آقا کہتے ہیں میری امت میں ضرور وہ تین لوگ ہوں گے جو حلال ٹھہرا لیں گے، حالانکہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں کو تم پر حرام کیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون سی تین چیزیں؟ فرمایا ایک ریشم کا لباس، امت میں ضرور ایسے مرد ہوں گے جو ریشم کا لباس پہنیں گے۔ دوسرا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا، میں نے اس کو حرام کیا، اللہ نے حرام کیا، لیکن زنا کریں گے اور اس کو حلال سمجھیں گے، کہیں گے کوئی نہیں چلتا ہے بھائی، رنگ لیا ہے، ماحول ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، موج مستی کر لو، دنیا میں آئے تو زنا کو حلال ٹھہرائیں گے۔ اور تیسرا آقا فرماتے ڈھول اور باجے، تین کیٹیگری میں فرمایا ہے، زنا کو حلال ٹھہرائیں گے، ریشم کے لباس کو، اور تیسرا کیا؟ ڈھول اور باجے کو۔ بتائیے اللہ کے نبی بیزار اس قوم سے، اس لوگوں سے، اور ہم ڈیجوں پہ قوالیاں پیٹے، ڈھول بجائیں، موسیقی کے ریکارڈ لگائیں، موسیقی بجائے اور اس پہ تھرک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ گزشتہ سال آپ کے بامبے میں دو ایسے حادثے ہوئے، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا اور ایک چھوٹے قسم کا۔ چھوٹا تو یہ ہوا، مجھے وہ ویڈیو دکھایا گیا، میں نے دیکھا بھی ہے، میرے پاس شاید موجود بھی ہے موبائل میں۔ ڈی جے پہ ناچ رہے کچھ لڑکے، پورے اسپیکروں کی تھپی گرتی ہے، اور اس میں کئی چھوٹے چھوٹے بچے وہ اسپیکروں کے نیچے آئے اور زخمی ہوئے۔ وہ تو اللہ کا شکر تھا کوئی مرا نہیں۔ لیکن گزشتہ سال کا اخبار موجود ہے، ہمارے جاوید بھائی بیٹھے، انہوں نے ہی، میں پچھلے سال گزشتہ سال بمبئی میں 5 دن تھا، 4 یا 5 دن، مجھے اخبار لا کے دیا، وہ انگریزی اخبار، وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سو نے۔
وہ اخبار کی رپورٹ تھی کہ رات میں جو ہمارے نوجوان گاڑیوں پہ پیٹرول پھونکتے ہیں اور بہت بڑے بڑے سٹینڈ دکھاتے ہیں، اس میں سے 2 لڑکوں کی موت ہو گئی ایکسیڈنٹ ہونے سے۔ بتائیے یہ رسول اللہ کی سیرت ہے؟ یا آقا نے اس کام کے لیے میلاد منانے کا حکم دیا ہے؟ یا یہ کام رہ گیا میلاد میں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے گزارش ہے نوجوانوں سے، خدا کے واسطے جلوس میں سلیقے سے جائیے، آپ نعرے لگائیے، نعرے رسالت لگائیے۔ یہ شرٹ کھول کر، بنیان کھول کر، سینے دکھا کر اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، آقا کی یہ حکم نہیں ہے، آقا کا یہ فرمان نہیں ہے۔ سرکار فرماتے مومن کی پہچان یہ ہے، دیکھیں کتنے پیارے جملے رسول اللہ کے، فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب زمین پر چلتا ہے تو دنیا کی سب سے کمزور اور جو ہے سب سے کمزور اور مظلوم قوم نظر آتا ہے۔ جب زمین پہ چلتا ہے آقا کہتے ہیں تو دنیا کی سب سے کمزور مخلوق نظر آتا ہے، مگر جب وہی میدان جہاد میں ہوتا ہے تو پہاڑ سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے۔ یہی تو ہوتا تھا کہ لوگ جب آتے تھے جاسوسی کے لیے اور بادشاہ بھیجا کرتے تھے کہ محمد کے لوگ جگہ جگہ فتح کیوں پا رہے ہیں، کیوں دعوے ہو رہے ہیں کہ کیسر کو بھی فتح کیا جائے گا، کسرا کو بھی فتح کیا جائے گا، تو آ کے تعجب میں پڑ جاتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کا حال یہ ہے کہ پیٹ دھسے ہوئے ہیں، آنکھیں باہر ہے، ہاتھوں کی ہڈیاں نظر آتی ہے، کمزوری کا یہ عالم، ہتھیاروں کے نام پر یہ کہ باس کے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں تو اونٹوں کی ہڈیاں پکڑے ہوئے، وہ سوچ میں پڑ جاتے یہ لوگ کیسے فتح پائیں گے۔ مگر جب وہی مجاہد جہاد میں ہوتے تب انہیں سمجھ میں آتا کہ ایمان کی قوت انہیں پہاڑ سے زیادہ مستحکم کر دیتی، اور ان میں سے وہ ایک کمزور ناتوا جس کے پیٹ دھسے ہوئے، جس کی اتڑیاں نظر آ رہی ہو، 10 کفاروں پہ بھاری ہوتا تھا، کیونکہ رسول اللہ کی اس نے اس فرمان پر عمل کیا تھا کہ جب زمین پر چلو تو عاجزی سے چلو، انکساری سے چلو، اور جب جہاد میں آؤ تو مستحکم ہو کر آؤ۔ ایک صحابی رسول اللہ کے اکڑ کر چلتے ہیں، اللہ کے نبی نے بلایا اور جلال میں فرمایا کہ اپنی چال کو درست کر، نگاہوں کو نیچی کر، سینے کو اندر کر، کیا تو زمین پھاڑ دے گا کہ پہاڑوں کو توڑ دے گا؟ کیا کرنے والا ہے تو؟ نہ تیری اوقات ہے کہ زمین پھاڑے، نہ تو پہاڑوں کو چیر سکتا ہے، تو پھر یہ اکڑ کس کو دکھا رہا ہے؟ مگر ایک وہی صحابی دوسرے ہیں جن کو رسول اللہ نے کفاروں کے مقابلے میں بھیجا تو وہ اکڑ کے گئے، آقا نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بری چال یہ سینہ کڑا کے چلنا ہے، مگر جب دشمن کے مقابلے میں جاؤ تو اللہ کو یہی چال سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو بتا دیا کہ کب اکڑنا ہے اور کب عاجزی کرنا ہے۔ ہم نے دونوں کا رخ پلٹ دیا، موقع آتا ہے تو سب سے پہلے بھاگتے ہم ہیں، جہاں کھڑے ہونا چاہیے وہاں سینے اندر ہوتے ہیں، اور جہاں سینہ نہیں دکھانا چاہیے وہاں سینے دکھاتے پھرتے ہیں، اکڑ کے چلتے۔ تو جلوس میں عاجزی سے چلیے، کپڑے کھول کر سینہ دکھانے سے کچھ نہیں ہونے والا، نہ آپ زمین چیرنے والے ہیں نہ آسمان چیرنے والے ہیں۔ عاجزی سے جائیں، سنت نبوی کا پیکر بن کر جائیں، سروں پر ہو سکے کوشش کریں کہ امامہ پہنے، اس دن کرتا اور پاجامہ ہو پین اور شرٹ کی طرح، اور اگر خدا کی قسم لاکھ